الفاتحہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کا الگ سے اس کا ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں سورت میں عطا فرمائی اور پورا قرآن عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی 113 صورتیں ایک طرف اور سورۃ الفاتحہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی بیان میں کہ قرآن مجید کی 113 صورتوں میں جو جو مضمون تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، جن جن موضوعات پر، جن جن ٹاپکس پر اللہ عز و جل نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 جملوں میں اس کا خلاصہ بیان کر دیا، 7 جملوں میں اس کا خلاصہ بیان کر دیا، اور ہر مسلمان کو وہ یاد بھی ہے، ہر مسلمان کو وہ یاد بھی ہے، اور اس کو یاد کرنا ضروری بھی ہے۔ نماز میں پڑھی جاتی ہے، نوافل میں پڑھی جاتی ہے، قرات میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ یہ سب مثانی کیا ہے بخاری شریف میں، تو آپ نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا موضوعات ہے؟ اس میں اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، اس میں آخرت کا بیان ہے، بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دعا کا زندہ تعلق ہے اس کی جہت بیان کی جا رہی ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے۔ اس میں کیا کر رہا ہے؟ خود سکھا رہا ہے۔ حمد کس طرح کی جائے گی اور حمد کا عظیم کلمہ کون سا ہے، اللہ خود سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر دعا کرنی ہے تو دعا کا اسلوب، اسٹائل اور انداز اور پیٹرن کیا ہوگا، اللہ خود بتا رہا ہے۔ جامع ترین دعا کیا ہوگی، اللہ خود بتا رہا ہے۔ اور عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، وہی صورت میں بیان ہو رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عظیم نعمت کر لے تو اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، اس نعمت کے اثرات اور مظاہر کیا ہوتے ہیں، اس کا اس میں کیا ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے۔ مختصر انداز سے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یہ ہر صورت کی ابتدا میں آتا ہے، یہ اس صورت کا حصہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اس صورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے کہ سب تعریفیں، سب کمال، ساری جو خوبیاں ہیں وہ اللہ کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ الحمدللہ۔ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ساری پریز کس کے لیے ہیں؟ ساری خوبیاں کس کے لیے ہیں؟ کل تعریفیں، کل ثنائیں، کل حمد، کل خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ انسان کے ذہن میں فوراً یہ بات ہوتی ہے، انسان کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے کہ اس کی تعریف۔ آپ اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں ایک تو صفائی ستھرائی کے لیے، لیکن ایک اور مقصد بھی نہ ہوتا ہے کہ میں اچھا لگوں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے علم کی تعریف ہو، اس کے ظاہری جسم کی تعریف ہو، اس کے خوبصورتی کی تعریف ہو، اس کی سیرت کی تعریف ہو، اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں، اس کی آل ہے، اولاد ہے، اس کا گھر بار ہے، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ساری تعریفیں جہاں بھی ہو رہی ہیں وہ میری ہی ہیں۔ اگر تمہاری بھی تعریف ہو رہی ہے وہ بھی حقیقتاً میری ہی ہے، کیونکہ مخلوق کی تعریف اصلاً کس کی تعریف ہوگی؟ اگر میں اس پنکھے کی تعریف کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے، اس کی ڈیزائننگ بہت اچھی ہے، تو اصلاً میں پنکھا بنانے والے کی تعریف کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اگر اس دروازے کی تعریف کروں تو اس کے بنانے والے کی تعریف خود بخود ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نام لوں یا نہ لوں، سراتن اس کے نام کے ساتھ اس کی تعریف کروں یا نہ کروں، لیکن جیسے ہی میں کسی چیز کی، مصنوعہ چیز کی تعریف کرتا ہوں تو اس کے بنانے والے کی تعریف خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی اپنی صفت بیان فرمائی، اپنا نام ذکر کیا اور اپنی خوبی کو بتایا کہ الحمدللہ ساری تعریفیں، خوبیاں چاہے تمہاری ہوں یا کائنات میں کہیں بھی ہو رہی ہوں، ڈائریکٹ تمہاری بھی اگر تعریف ہو رہی ہوگی تو انڈائریکٹ اللہ فرماتا ہے وہ میری تعریف ہے۔ انسان کو حیرت ہوتی ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ آگے اس کا جواب دیتا ہے کہ رب العالمین، وہ اللہ وہ ہے جو ساری کائنات کو، سارے جہانوں کا رب ہے۔ کیا ہے؟ خالق ذکر نہیں کیا، مالک ذکر نہیں کیا، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مبدی ہے، ابتدا کرنے والا ہے، حی ہے، قیوم ہے، قائم کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کس صفت کا ذکر کیا؟ رب کا۔ کس کا ذکر کیا؟ اور رب جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفاتیں جتنی بھی ہیں، آپ جو قرآن کی شروع میں اللہ تعالیٰ کی 99 صفات پڑھتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان للہ 99 اسما الا 100 ومن احصاها دخل الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 خاص نام ہیں۔ کیا ہیں؟ خاص نام پہچان کے لیے ہوتے ہیں، نام تعارف کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ سے جتنا تعارف بڑھتا ہے اتنا تعلق بڑھتا ہے، جتنا تعلق بڑھتا ہے اتنی محبت بڑھتی ہے۔
سبحان اللہ. اتنی کیا بڑھتی ہے؟ محبت بڑھتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ومن آساہا ومن حفظہا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد رکھا، اس کے معنی مفہوم کو یاد رکھا، اس کو پڑھتا رہا، اس کو سمجھتا رہا، وہ جنت میں داخل ہو گیا. ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ نام جاننے سے پہچاننے سے جنت میں داخل کس طرح ہو جائے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو جانا پہچانا وہ اس کی محبت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ اس کی اطاعت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ اس پر اپنا تن من دھن اپنی جان مال قربان کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. وقت تو دور کی بات ہے. ہم اگر کوئی شخص کہے کہ میرا ایسا تعلق تو نہیں ہے، تو کیا سوال کا اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ تمہارا وہ تعلق نہیں ہے. وہ ہمارا اگر اس طرح کا تعلق نہیں ہے، وہ تعلق تعارف سے ہوگا، پہچان سے ہوگا. اور پورا قرآن مجید اس کی 114 صورتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہی ہیں. کیا کرا رہی ہے؟ انٹروڈکشن کرا رہی ہیں، ہمیں متعارف کرا رہی ہیں، پہچان کرا رہی ہیں. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم بغیر پہچان کے مجھے مانو. بلائنڈلی فالوورز اللہ کو نہیں چاہیے کہ اندھوں کی طرح مانو. پہلی سورہ کے اندر پہلی آیت کے اندر اپنا تعارف کرواتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ساری خوبیاں میری ہیں. کیوں؟ اس کا جواب بھی دیا کہ رب العالمین ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ انشاء الشیء الی شیء الی حد الکمال، کسی شے کو ابتدا سے انتہا تک حالت کمال تک پہنچانا، اس کی جملہ ضروریات حاجات کو پورا کرتے ہوئے. انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اس کی ساری ضرورتیں پیدا کر لی، ہوا کا نظام، غذا کا نظام، ساری ضرورتیں پیدا کر لی. روح عطا کی تھی، وحی کے نظام کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اس کی تربیت کا ایک نظام پیدا کر دیا. اخلاق کی تربیت کے لیے انبیاء کے کتابوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. رب العالمین، اللہ فرماتا ہے پوری کائنات کا وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور اس کی جملہ ضروریات کا پورا کرنے والا بھی ہے. پھر انسان کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ کیا اللہ مجبور ہے؟ نہیں. الرحمن الرحیم، یہ اس کی صفت رحمت ہے. بڑا اگر چھوٹے پہ شفقت کرے تو اس کا احسان ہوتا ہے، اس کا احسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، وہ صمد ہے، وہ حی قیوم ہے، بلکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمارے روح کو اس کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کو، ہمیں اپنی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے. فرمایا کہ الرحمن وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم اور مستقل رحم کرنے والا ہے. رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. جس طرح ہم کہیں کہ ایک بندہ بہت زیادہ سخی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت سخاوت ہی کرے گا. بہت زیادہ سخی ہونے کا مطلب جب ہوگا کرے گا. مثال کے طور پہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں مجبوری کی حالت میں، آپ کو بہت زیادہ رحم آ جاتا ہے تو آپ فوراً اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں اس مدد کو قائم رکھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دونوں صفات کا ذکر کیا کہ میری جو رحمت ہے وہ بہت زیادہ بھی ہے، الرحیم مستقل اور ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی. اس کی جو رحمت کی صفت ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، دائمی ہے، دوام کے ساتھ ہے. پھر انسان کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، پال بھی لیا، اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا شفیق ہے، جملہ ضروریات کو پورا کیا. آیا پھر گناہ کرتے رہے، معاف کر دے گا. فرمایا مالک یوم الدین، مقصد تمہیں پیدا کیا ہے آخرت دن کا مالک ہے. جو کرو گے، جو چیز بو گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اچھا برا جو کرو گے پورا حساب دینا پڑے گا، پورا حساب دینا پڑے گا. مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک ہے. آخرت کے دن کا، یوم جزا، حساب و کتاب کے دن کا کیا ہے؟ وہ مالک ہے. تمہارا ہر چیز کا حساب و کتاب، جو مکلف مخلوق ہے اس کا حساب و کتاب لے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ الفاتحہ کے ضمن میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک تو جو اللہ فرماتا ہے وہ اس قرآن میں ہے، ایک وہ یہ قرآن ہے کہ اللہ کا فرمان ہے. ایک وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حضور کہیں کہ تمہارا رب یہ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ میں نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدین نصفین،
سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے کہا پوری نماز کہا ہے، نماز کا ایک خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ صلاۃ کو، نماز کے دوران جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، دعا ہے، یہ پڑھی جاتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے بندے کو میرے درمیان اس کو کیا کر دیا، آدھی آدھی تقسیم کر دیا، اس اعتبار سے کہ جہاں اللہ کی حمد ہو رہی ہے وہ اللہ کی حمد ہے، اور جہاں بندہ مانگ رہا ہے حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے لعبدی ما سأل، اس صورت میں بندہ جو مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ کہا جب الحمدللہ الرحمن الرحیم بولتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب رحمان الرحیم بولتا ہے تو کہا کہ تمہارا رب جواب دیتا ہے کہ اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ کہا جب مالک یوم الدین بولتا ہے تو کہا کہ رب اس کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی اور بلندی، علو مرتبت کو بیان کیا، اور کہا کہ جب وہ مانگنا شروع کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، اہدنا الصراط المستقیم سے، تو کہیں کہ رب اس کا جواب دیتا ہے کہ لعبدی ما سأل، میرا بندہ جو مانگ رہا ہے میں اس کو عطا کروں گا۔ اب یہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اسلوب دعائیہ ہے، کس نے سکھائی؟ طریقہ بھی اللہ نے سکھایا۔ دعا کا اسلوب بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے تعریف کی جائے اللہ کی، پھر مانگا جائے، پھر کیا کیا جائے؟ مانگا جائے۔ یہاں قرآن کی تفسیر کا خلاصہ ہے۔ اب درس فقہ کی طرف آ جائیں، کیونکہ ہم منتخب ابواب لے کے چلیں گے، تو چونکہ 2 درس میں نے کہا تھا، ایک فقہی مسائل کا اور دوسرا قرآن کی تفسیر کا۔ تو فقہی مسائل میں بنیادی مسئلہ وضو ہے۔ کیا ہے؟ نماز جس سے درست ہوتی ہے، نماز درست ہوتی ہے، نماز اس کے بغیر بندہ پڑھ نہیں سکتا۔ وضو نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص وضو کرتا ہے، بظاہر وضو نماز کے لیے ہے، لیکن اس کی کچھ برکت ایسی ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اس کے چہرے پر جب پانی پھینکتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، صغیرہ۔ بازو دھوتا ہے تو بازو کے سارے گناہ پانی کے قطرے کے ساتھ بہ جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے سارے گناہ پانی کے قطروں کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ بہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو۔ فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اپنے سر کا مسح کیا کرو اور اپنے پاؤں کو کیا کر لیا کرو؟ دھو لیا کرو۔ اس قرآن کی آیت سے وضو کے 4 فرض نکلے۔ کتنے فرض نکلے؟ 4۔ کتنے فرض نکلے؟ 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، میدان حشر میں اربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، آپ اپنے امتیوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ نور نبوت سے پہچانیں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ، ایک میدان ہو، اس میں بالکل کالے سیاہ گھوڑے ہوں، ان کالے سیاہ گھوڑوں کے اندر کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانی اور پاؤں، ٹانگیں کیا ہوں؟ سفید ہوں۔ کہا وہ کالے سیاہ گھوڑوں میں وہ پیشانی سفید اور ٹانگیں سفید والے گھوڑے دور سے پہچانے جائیں گے کہ نہیں پہچانے جائیں گے؟ پہچانے جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اپنی امت کو ایک طریقہ یہ بھی ہوگا کہ قیامت والے دن میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ ہمیشہ باوضو رہیں۔ کیا رہیں؟ حضور نے قیامت والے دن ہم چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو تو باوضو رہیں۔ کیا رہیں؟ باوضو رہیں۔ تو وضو کے 4 فرض ہیں۔ پورا چہرہ دھونا، پورے چہرے کو دھونا۔ دھونے کا مطلب پانی ملنا نہیں ہوتا، بلکہ کم سے کم پورے اعضاء پر کیا ہو؟ پانی کی 2 بوندیں کیا ہوں؟ بہ جائیں۔ پورا چہرہ دھونا، چہرہ یہاں سے اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، اور یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اس پورے حصے کو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اس حصے میں جتنی داڑھی آتی ہے، اگر داڑھی گھنی ہے تو اتنی داڑھی کو دھونا بھی کیا ہوگا؟ اوپری حصے کو دھونا فرض ہوگا۔ اگر داڑھی چھوٹی ہے، گھنی نہیں ہے، تو پوری داڑھی کو دھونا اور اس کے نیچے جلد تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر اتنا حصہ بھی اگر خشک رہا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، پورے بال جو اس میں وہ سب دھلے ہوئے ہوں، اتنا حصہ بھی اگر دھلا ہوا نہ رہا تو وضو۔ بعض لوگ یوں کر کے یوں کرتے رہتے ہیں، پانی نیچے جائے نہ جائے، دیکھا ہوگا آپ نے، یوں کر کے یوں کرتے رہتے ہیں۔ یہ کرنا ضروری ہوتا، دھونا ضروری ہے۔ بھلے آپ یوں کر لیں، ٹوٹی لگی ہوئی ہے، یہ کرنا ہوتا تھا تو اس پر جب آپ لوٹا لیا ہو یا کسی چشمے پہ بیٹھے ہوں تو یوں کر کے پانی دیا جاتا ہے۔ جب آپ ٹوٹی کے نیچے تو پورا بازو دھوئیں، پورا
बाजू धोए, ये करना कोई सुन्नत नहीं है, वो तो असलन ज़रूरत है कि जब आप किसी परात में वज़ू कर रहे हैं या किसी चश्मे पे बैठे हैं या लोटे से पानी ले रहे हैं, उस वक्त पानी को चुल्लू में लेकर यूँ किया जाता है और फिर हाथ फेरा जाता है। लेकिन जब आप नल के नीचे हों तो खूब एहतमाम के साथ, तवज्जो के साथ पूरे हाथ को कोनियों समेत क्या करना है, धोना है। क्या करना है, धोना है, दोनों हाथों को धोना है, ये भी दूसरा फ़र्ज़ है। फिर उसके बाद चौथाई सर का मसा करना है, हाथ गीला करके सर के इतने हिस्से तक लगाना है, ये फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद पाँव को धोना है, दोनों पाँव को टखनों समेत धोना है। पाँव से मुराद उसके अंदर की जो उंगलियां हैं, उंगलियों के दरमियानी हिस्सा, हाथ की उंगलियों का दरमियानी हिस्सा, ये भी धोना होना चाहिए, फ़र्ज़ है। ये क्या है, फ़र्ज़ है। तो असल वज़ू की सुन्नत मसनून तरीका कार क्या है कि हुज़ूर ने फरमाया कि जो शख्स वज़ू करता है उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो उसके सिर्फ वज़ू के आज़ा धुलते हैं। अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो सारे आज़ा धुल जाते हैं। वज़ू के 4 आज़ा अगर हम बिस्मिल्लाह शुरू में नहीं पढ़ते तो सिर्फ 4 आज़ा जो हैं हमारे क्या होंगे, धुलेंगे, वॉश होंगे। लेकिन अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो बिस्मिल्लाह की इतनी बरकत है कि उसकी बरकत से पूरे जिस्म को अल्लाह ताला पाक कर लेता है। ये पाकी कौन सी मुराद है, हुज़ूर फरमाया कि वज़ू जब आप करते हैं तो जो जिस जिस्म के जिस हिस्से से पानी गिरता है, गिरते साथ ही उस हिस्से में जो गुनाह हुए होते हैं अल्लाह ताला वो क्या कर देता है, मुआफ़ कर देता है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो पूरे जिस्म पे जो अल्लाह ताला गुनाह सगीरा अगर किए गए हों तो अल्लाह ताला उसको क्या करता है, मुआफ़ कर देता है। वज़ू का तरीक़ाकार क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दोनों हाथों को धोया जाता है। उसके बाद चेहरे को 3 बार अच्छी तरह धोया जाता है। धोने का मतलब ये नहीं कि आपने ये लिया और ये फेंक दिया, खुद जाता रहे, ऐसा नहीं। पानी को आपने लेकर जाना है, यूँ करके यूँ फेंक दिया माथे पे कि खुद नीचे जाता रहे, नहीं, आपने पानी को यूँ करके लेके जाना है, यहाँ नहीं फेंकना है, यूँ करके, या छींटा भी मुंह पे नहीं मारना, धोना है, मलना भी नहीं है, बल्कि क्या करना है, बहाना है। पानी को क्या करना है, बहाना है। 3 बार धोया, सबसे पहले हाथ धोया, हाथ धोने के बाद कुल्ली की सुन्न मसनून है, उसमें आपने मिसवाक किया। मिसवाक नहीं है आपके पास, मिसवाक हुज़ूर ने फरमाया कि मिसवाक करें। हुज़ूर ने कहा कि अगर मुझे खौफ ना होता कि अल्लाह ताला ये फ़र्ज़ कर दे तो मैं हर नमाज के लिए मिसवाक को फ़र्ज़ कर देता, क्योंकि दांतों की सफाई होती है, मुंह से खुशबू आती है, बदबू नहीं रहती। मिसवाक करना, अच्छी तरह कुल्ली करना, रोज़े से हैं तो गरारे ना करें ताकि रोज़ा ना टूटे। फिर उसके बाद नाक में पानी डालना, आखिरी जो कोने तक है, अगर रोज़े के दौरान ना डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें, नरम हड्डी तक ही डालें ताकि रोज़ा ना टूट जाए। अच्छी तरह नाक को साफ़ करना, उसके बाद चेहरे को 3 बार धोना, फिर बाजू को अच्छी तरह धोना, कोनियों समेत, उंगलियों का खिलाल करना, यूँ किया जाता है। फिर इस बाजू को धोना, फिर पूरे सर का मसा करना, गर्दन का मसा करना, कान के पिछले हिस्से का, गले का मसा करना नहीं होता, ना ये चूमना है, कि चूमने की भी कोई हैसियत नहीं है, बिदअत है, यूँ करके जो कर रहे होते हैं। मसा करना है, फिर यूँ गर्दन का मसा करना है, फिर खिलाल करना है। उसके बाद पाँव को धोना है, पाँव का खिलाल करना है। खिलाल का मतलब ये है कि उंगलियों के दरमियान जो हिस्सा होता है उसको अच्छी तरह धोना है। वज़ू को क्या चीज़ें तोड़ देती हैं, बात चीज़ें मशहूर है कि भाई अगर टखनों से शलवार ऊपर हो जाए तो वज़ू टूट जाता है। वज़ू नहीं टूटता, लेकिन इतना हिस्सा छुपाना ज़रूरी है, दूसरा कोई बंदा किसी का ये हिस्सा ना देखे, ये सतर में शामिल है। वज़ू का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इससे वज़ू नहीं टूटेगा। वज़ू टूटने के लिए वही नवाक़िज़ वज़ू है कि आप पेशाब किया है, हवा निकल गई, या बड़ा पेशाब किया, या खून या पीप, या जो पीला पानी होता है वो किसी ज़ख़म से या किसी दाने से निकल कर बह गया, निकलने से नहीं, निकल कर बह गया, उससे वज़ू टूट जाता है। या मुंह भर के कर दी, उल्टी कर दी, मुंह भर के अगर उल्टी हो गई उससे वज़ू टूट जाता है। वो उल्टी भी पानी की हो या कड़वे पानी की हो या खाने की हो, वो टूटती है, उससे वज़ू टूट जाता है। अगर मुंह भर के का मतलब है इससे मुंह क्या हो जाए, रोकना जिसको मुमकिन ना हो, थोड़ी बहुत उल्टी से क्या होता है, वज़ू टूटता नहीं। इस तरह एक मसला ये भी है कि अगर कोई शख्स ऐसी वॉशरूम में चला गया हाथ धोने के लिए, बाहर निकला तो क्या उसका ही वज़ू टूट जाएगा, नहीं, इससे वज़ू नहीं टूटता। वज़ू टूटने की वही चीज़ है कि आप रफ़ा हाजत की हो, छोटा बड़ा पेशाब किया हो, या हवा का इखराज हो, या खून वगैरह निकल के बह गया हो, या आंखें दर्द कर रही हो, उससे दर्द की वजह से, एक कि आँख का आम पानी आंसू ये नापाक नहीं होता, लेकिन दर्द की वजह से जो आंखों से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, वो क्या होते हैं, नापाक होते हैं। तो ये वज़ू की क्या थी, नवाक़िस थी, इनसे वज़ू टूट जाता है। तो वज़ू करना एक हिसार भी है, एक इबादत भी है, और बावज़ू रहना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म भी दिया, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और हर नमाज के लिए, मस्जिद में आने के लिए बावज़ू होना क्या है, नमाज के लिए क्या है, ज़रूरी है। जुम्बी हो तो गुस्ल क्या है,
فرض ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔